وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم و محتشم سامعین و ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ کی ذات قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں حق بات بیان کرنے کی توفیق بخشے اور سنا کر اللہ کی ذات سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ والعصر قسم ہے زمانہ کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ سورہ عصر کلام مجید فرقان حمید کی 30ویں پارہ کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے بہت تھوڑے الفاظ ظاہری جو صرف 3 آیات پہ مشتمل ہے، سورہ عصر، الفاظ بہت کم اور مفہوم کے لحاظ سے معانی، مفاہیم، مضامین اور احکام اس کو دیکھا جائے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے سورہ عصر میں پورے قرآن کا نچوڑ بیان فرما دیا، پورے قرآن کا خلاصہ، یعنی اگر جسے کھولیں 30 پارے بنتے ہیں، الحمد سے والناس تک، اور اگر ان تمام مفاہیم، مضامین، احکام کو اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو اللہ جل مجدہ الکریم نے وہ سارا خلاصہ سورہ عصر میں بیان فرما دیا۔ والعصر قسم ہے زمانہ کی، بعض نے یہاں سے نماز عصر مراد لی ہے، جیسے کلام مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات
والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، تمام نمازوں کی حفاظت، لیکن جو درمیانی نماز ہے والصلاۃ الوسطیٰ، جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت زیادہ کرو۔ اور اس درمیانی نماز سے مراد اکثر مفسرین نے نماز عصر مراد لی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے دن بھر کی مصروفیات کو سمیٹ کر اب گھر جانے کی تیاری میں ہے، تو دیگر مصروفیات اور دیگر معاملات اپنی جگہ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ سے نماز عصر وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی۔ بعد نے کہا کہ یہاں عصر سے مراد نماز عصر ہے، کہ اس نماز عصر کی اللہ کی ذات نے قسم ارشاد فرمائی کہ عصر، نماز عصر۔ بعد نے کہا بھئی والعصر، مطلقاً زمانے کی قسم، کہ جو قدرت نے ایک نظام بنایا، رات اور دن کا معاملہ بنایا، کہ یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، راتیں گزرتی جا رہی ہیں، اور دن گزرتے گزرتے، راتیں گزرتی گزرتی ایک اس لمحے کے قریب تجھے لے کے جا رہے ہیں جو قدرت نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے، اور وہ ہے روز قیامت۔ تو قدرت نے، بعد نے کہا بھی، قدرت نے زمانے کی قسم کھائی کہ قسم ہے زمانے کی، لیکن بعض مفسرین نے یہ بات کہی بھی ہر زمانے کی قسم نہیں، ہر زمانے کی قسم نہیں، قدرت نے جو قسم کھائی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کی قسم کھائی کہ زمانے تو بہت گزر گئے، بہت دور گزر گئے، اور قیامت تک کتنے اور زمانے گزریں گے، ہر زمانے کی قسم نہیں کھائی۔ بعد مفسرین نے لکھا کہ اس زمانے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کی قسم کھائی کہ والعصر، محبوب تیرے اس مقدس زمانے کی قسم ہے۔ جیسے اللہ جل مجدہ الکریم دیگر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی قسم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر میں میرے حبیب تو مجھے چلتا پھرتا نظر آتا ہے،
تیرا رب اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ اور حضور کی دیگر نسبتوں کی قسم کھائی تو یہاں پہ والعصر رسول اعظم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے اقدس کی قسم کھائی۔ والعصر قسم ہے محبوب تیرے زمانہ کی۔ مقام غور ہے، اس زمانے کے اندر ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی، ایک بستی کی بات نہیں ہو رہی، ایک علاقے کا تذکرہ نہیں ہو رہا، پورے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں تو کتنے بھی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نافرمان بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، سیاہکار بھی ہوں گے، مختلف بیماریوں میں، غلطیوں میں، کوتاہیوں میں مبتلا ہوں گے۔ ایسے نظریات، افکار، خیالات معصیت زدہ ہوں گے، لیکن ان سے قدرت جو ہے وہ مخاطب نہیں ہے، وہ خالق و مالک کسی اور کو نہیں دیکھتا، وہ اگر دیکھتا ہے تو چہرے مصطفیٰ کریم کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والعصر قسم ہے زمانہ کی،